1 سے 1.5 گھنٹے میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع کسی صورت مت ہاتھ سے جانے دینا۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، رب کی ذات اس بندے کے ہر حاجت کو غیب سے پورا فرماتی ہے۔ وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل رمضان کے پہلے 3 روزوں کا ہے۔ 3 دن کے اندر کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد یہ سورت صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ چاہے پہلے روزے پڑھ لو، دوسرے روزے پڑھ لو، تیسرے روزے پڑھ لو، صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات غیب سے پوری ہو جائے۔ اے میرے والی کو مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے بندے تیرے منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آج ہم سب کی تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما۔ مولا تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، رمضان کی عظمت کا واسطہ، 4 یاروں کا واسطہ، حسنین کریمین کا صدقہ، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر عمل کا طریقہ سن لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت رمضان کے پہلے 3 روزوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب رمضان کے 3 روزوں کا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات، کوئی امپورٹنٹ بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 3 روزوں میں یہ وظیفہ صرف 1 بار بتائے کے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ اب توجہ کیجئے، ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آج یہ سورت پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑا گھر، گاڑی، بنگلہ ہو، تو آج اس کاش کو پورا کرانے کا وقت ہے۔ آج بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم، یہ سورت ایسی سفارش کرنے والی ہے کہ رمضان کے 3 روزوں میں 3 دن کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ 1 بار میرے کہنے پر پڑھے، یہ سورت 1 بار میرے کہنے پر پڑھے۔ اللہ والو، بڑا آسان وظیفہ ہے۔ گھر، گاڑی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، ہر طرح کے مسائل سے نجات کے لیے یہ وظیفہ 1 بار پڑھیے گا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کبھی مشکل وقت میں رب کریم کو یا حیو یا قیوم سے بلایا، مقصد فوری ٹل گیا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو گیا، بگڑے کام سنور گئے، مشکلات حل ہو گئیں،
پریشانیاں ختم ہو گئیں، تقدیر ایسے بدلی کہ رب کریم سے جو مانگا رب نے مقدر کے ستارہ کو چمکا دیا۔ آج اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی کوئی حاجت پوری کرانا چاہتا ہے، اپنی کوئی خواہش پوری کرانا چاہتا ہے، تو رب کعبہ سے یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، دل میں آنے والی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن طاقتور اتنا، قدر و قیمت اتنی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آئے گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے ضد کر کے مانگنا ہے۔ رب کریم مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور ضد کرنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو دعا ہے کہ رب کریم آج ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رمضان میں بڑے اعمال کرتے ہیں، ہر کوئی عبادتیں کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تراویحیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن 3 روزوں میں پہلے روزے پڑھ لو، دوسرے روزے پڑھ لو، تیسرے روزے پڑھ لو، یہ ایک صورت کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل پڑھنا ہے۔ یہ ایک قرآنی صورت ہے جو آپ نے رمضان کے پہلے 3 روزوں میں صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ صورت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ ملک جس کی 30 آیات ہیں اور رمضان کے مہینے میں 30 دن ہے، اور جو بندہ رمضان کے شروع ہوتے ہی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی پہلے روزے کو، دوسرے روزے کو یا تیسرے روزے کو، یہ 3 روزوں کے اندر کسی بھی دن صرف ایک بار سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، تبارک الذی کو پڑھ لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو رب سے مجادلہ کرتی ہے، رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے۔ آج سورہ ملک پڑھتے دوران اگر کوئی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی کسی آزمائش میں ہے، کسی قرض کے بوجھ میں ہے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے فاقوں کو، غربت کو، تنگ دستیوں کو ختم کرانا چاہتا ہے، تو رمضان کے پہلے 3 روزوں میں یہ ایک صورت سورہ ملک کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم نصیب بدل جائے گا، تقدیر چمک اٹھے گی۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا آج صرف ایک بار سورہ ملک پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو 30 آیات ہیں اس صورت کی، سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اور یہ رمضان کے 30 دن کے لیے کافی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں، رمضان کے پہلے 3 دن کے اندر اندر یہ صورت پڑھ لینا۔ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس بندے کی تقدیر کھل جائے گی۔ عورت جس بچے کے لیے پڑھے گی وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کاروبار کے لیے پڑھے گی کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ اللہ والو آج آپ نے دنیا میں بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، بڑے بڑے لوگوں کے ترلے منت سماجت کر لیے، آج ایک بار سورہ ملک پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ صورت رب سے جھگڑا کرتی ہے۔ سفارش تو بہت چھوٹی چیز ہے، رب سے جھگڑا کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ کوئی جعلی پیر فقیر بھی یہ ہمت نہیں کرتا نعوذ باللہ کہ رب سے جھگڑا کرے۔ یہ قرآنی صورت رب سے جھگڑا کرتی ہے۔
رب کی لاڈلی صورت ہے، رب کے سامنے اپنے بندے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے کہ اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ اے میرے مولا، جب تک تو اس بندے کی یہ صورت رب سے کہتی ہے کہ جب تک تو اس بندے کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا، میں تیرے ساتھ جگڑتی رہوں گی، میں قبر تک اس بندے کی حفاظت فرماؤں گی۔ اللہ والو، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یہ ہر شے دنیا میں رہ جائے گی۔ خدارا میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا یہ وظیفہ پڑھ لو، 1 2 اور 3 رمضان، دولت والی یہ تسبیح، یہ سورہ صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اور سورہ ملک کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس دوران۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اور سورہ ملک پڑھتے دوران رب کریم سے یہ چھوٹی چھوٹی حاجات نہ لے کر بیٹھنا۔ آج اس حاجت کو، اس مقصد کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس مقدمے کے لیے اس صورت کو پڑھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مایوس ہیں۔ صرف ایک بار سورہ ملک پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کے 3 روزے، پہلے عشرے میں 3 روزے ہیں، 3 دن ہیں، کسی بھی دن پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، مکمل اجازت ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اور یہ ایک بار سورہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو سورہ ملک کے فوراً بعد پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آج رمضان کے خاص اعمال، خاص اور مستند وظائف آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بے حد مجرب ہیں، جن کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جن کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں کی تقدیریں بدل گئیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ بہت سے وظائف بتائیں گے لیکن میرا مقصد آپ کو وہ اعمال بتانا ہے جو واقعی عمل کرتے ہیں، جو واقعی اثر رکھتے ہیں، جو واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ ایک قرآنی آیت کا پڑھنا ہے۔ سورہ ملک مکمل ہوتے ہی جگہ چھوڑے بغیر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ قرآنی آیت پڑھتے پڑھتے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو غیب سے مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اور 11 بار کا مطلب ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں گے، اتنی ہی جلد غیب سے رزق اور دولت چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آج رمضان شروع ہوتے ساتھ ہی پہلے 3 روزوں کے اندر اندر یہ ایک سورت اور رب کریم کے ان 3 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ آج میں نے آپ کے حوالے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کیے ہیں۔ آپ نے شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ جس نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر دعا دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔
اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اب عمل مکمل ہو چکا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب سے ضد کرنے کا وقت ہے۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے مانگنا شروع کرو، پیارے حبیب کے صدقے مانگو، رمضان کی عصمت کے واسطے مانگو، حسنین کریمین کا صدقہ مانگ لو، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کی چادر تدہیر کا واسطہ دے کر مانگو۔ سجدے کی حالت میں رب سے جو بھی مانگو گے، رب کعبہ کی قسم یہ صورت قبر تک بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی، قبر تک رب سے جھگڑا کرتی ہے اور اپنی بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔